رائزنگ پاکستان میں آج میرے لیے ایک فین مومنٹ ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جن سے نہ ہم نے صرف کرکٹ سیکھی بلکہ اردو زبان کا انداز بیاں، لہجہ، تلفظ، ادائیگی بھی سیکھی۔ محترم حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیونگ لیجنڈ، اور ان سے آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ بدلتی ہوئی کرکٹ کے ساتھ ان کا انداز بیاں بھی بدلا اوور دی ایئرز یا نہیں۔ آداب، گڈ مارننگ، السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اس انٹروڈکشن کا، تھینک یو۔ اچھا یہ بتلائیے کہ یہ جو آپ ایک منظر کشی، میں تو آپ کے ریڈیو کی کامنٹری کی بات پہلے کرنا چاہوں گا، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے بہت کام کیا، پی ٹی وی کے ساتھ بھی اور پرائیویٹ چینلز کے ساتھ بھی اور انٹرنیشنل براڈ کاسٹ اداروں کے ساتھ بھی، لیکن جو ریڈیو پہ آپ منظر کشی کیا کرتے تھے، آپ ہمیں کرکٹ کامنٹری سنایا نہیں، دکھلایا کرتے تھے، یہ کیا کہانی تھی؟ توثیق بات یہ ہے، جب میں نے کرکٹ کامنٹری شروع کی تو میں نے ایک جگہ جان آرلٹ، ایک بڑے مشہور بی بی سی کے کامنٹیٹر تھے، ان کی کتاب پڑھی۔ اس میں ایک جملہ تھا جو میرے ذہن میں اور دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جملہ تھا کہ ریڈیو کامنٹری ایسی ہے جیسے آپ کسی اندھے کو، نابینا شخص کو اپنی آنکھوں سے راستہ دکھائیں۔ واہ! اچھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے دوسرے کامنٹیٹر سے ممتاز کر سکتی ہے۔ تو میں نے دو چیزوں پہ بڑی توجہ دی، ایک اعداد و شمار کہ وقت پہ انفارمیشن دی جائے، اور دوسرے منظر کشی کہ سننے والوں کو محسوس ہو کہ وہ خود وہاں موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ واہ! اور وہ ذرا منظر کشی کو کچھ یاد ذرا تازہ کیجئے، اور یہ بھی سب ہنستے تھے کہ پتہ نہیں وہاں پہ وہ آسمان پر بادل ہوتے بھی ہیں یا نہیں، یا حسن بھائی کہتے ہیں تو ہم تو یقین کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس میں مبالغہ آرائی کتنی ہوتی تھی، سچ سے بتائیے۔ نہیں، مبالغہ آرائی نہیں، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ سچی بات کریں گے ویسے ہی دل پہ اثر کرے گی۔ تو وہ میرا ایک اپنا انداز تھا، مثلاً جیسے اگر میں قذافی اسٹیڈیم میں کامنٹری کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے الفاظ ہوتے تھے کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور اس وقت تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا، تمام اسٹینڈز تماشائیوں سے پر ہو چکے ہیں، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی مختلف دروازوں سے اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اندازہ ہے کچھ دیر کے بعد یہ اسٹیڈیم تماشائیوں سے پر ہو جائے گا۔ موسم آج بہت خوشگوار ہے، آسمان پر جو ہے جگہ جگہ بادلوں کے آوارہ ٹکڑے ہوا کے دوش پر چہل قدمی کرتے ہوئے بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ سورج کبھی بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا ہے اور کبھی بادلوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو سورج اور بادلوں کی یہ آنکھ بچولی صبح سے جاری ہے۔ کیا اچھا، کیا اچھا، واہ واہ! آوارہ ٹکڑے بہت اچھا تھا۔ جی ہاں، اصل میں اس میں بتاؤں تو میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ بتاتا ہوں نوجوان نسل کو، کتاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کو آگے بڑھانے کا۔ میں نے ایک جملہ کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ کتاب اگر آپ بہت زیادہ پڑھیں تو الفاظ آپ کے قیدی ہو جاتے ہیں، واہ! آپ الفاظ کے قیدی نہیں ہوتے۔ کیا اچھا! الفاظ جو ہے وہ پھر آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ تو میں نے کوئی تقریباً 20,000 کے قریب کتابیں پڑھی، اردو اور انگلش لٹریچر۔ واہ واہ! مجھے بہت شوق تھا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ جو میں نے ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے اپنے بیسمنٹ میں، اس میں میرے پاس کوئی 8-10 ہزار کتابیں موجود ہیں۔ تو ان کتابوں سے یہ ہوا کہ میری ووکیبلری میں اتنا اضافہ ہوا کہ مجھے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ آپ اس وقت جو کامنٹری ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم بات کریں گے اس وقت جو کرکٹ ہو رہی ہے، جی جی، اس میں بہت بدلاؤ آ گیا، بہت۔ اب وہ کرکٹ نہیں رہی، کیا کامنٹری کا انداز بھی بدلا ہے؟ دیکھیے ٹیلی ویژن پہ تو کامنٹری کا انداز بہت بدل گیا، اس لیے کہ اب وہاں کرکٹرز آ گئے ہیں۔ اچھا، کرکٹر جو کامنٹری کرتے ہیں وہ ٹیکنیکل آسپیکٹس کو زیادہ کور کرتے ہیں کہ جی پیر کہاں ہے آپ کا، سر جو ہے وہ نیچے تھا یا اوپر تھا، اچھا کلائی کا استعمال کیسے کیا، کور ڈرائیو کیسے کیا۔ ریڈیو کامنٹری جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ بہت گرا ہے ساری دنیا میں، اچھا، اور پاکستان میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو نئی نسل ہے اس کا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے، اور دیکھیے کسی بھی چیز میں ایک جگہ سسٹین کرنے کے لیے آپ کو مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اب میں اس عمر میں اور اتنے تجربے کے باوجود جب میں مختلف چینلز کے لیے پروگرام کرتا ہوں تو میرا باقاعدہ ایک ہوم ورک ہوتا ہے۔ میں ایک بیک گراؤنڈ دیکھتا ہوں، ریفرنسز دیکھتا ہوں، میچ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ تو اور اس کے بعد پھر چونکہ کتاب بالکل دنیا یعنی آپ کی زندگی سے دور ہو گئی، تو وہ نالج بھی نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔
تو آپ لیکن جو گیم فاسٹ ہوئی ہے، آپ ون ڈے سے T20 پہ آ گئے، تو آپ تو پہلے اتنا ماشاءاللہ فاسٹ کامنٹری کیا کرتے تھے کہ مطلب بال سے تیز آپ کے الفاظ اور جملہ ہوا کرتا تھا. تو اس کے انداز بیان اور ڈکشن کے اندر اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت مکسچر آ گیا ہے. بہت. اردو کے اندر انگریزی کا امتزاج، انگریزی کے اندر اردو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. میرا خیال ہے میری پاپولیرٹی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے اردو کو زیادہ کنسنٹریٹ کیا. انگلش الفاظ استعمال کیے، لیکن جو ٹیکنیکل جگہیں تھیں، ٹیکنیکل چیزیں تھیں کرکٹ کی، وہ میں نے تبدیل نہیں کی. مثلا لیگ بیفور وکٹ، LBW، اس کو میں نے نہیں کہا کہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. آف دا ٹوز، یعنی آپ پنجوں کے بل جو اسٹروک کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، آف ہز ہپس. تو اس طریقے کے الفاظ میں استعمال کرتا تھا. اچھا، وہ لوگوں کو اچھے لگتے تھے کیونکہ لوگ انہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ مکسچر یہ نہیں ہوا جیسے آج کل انگلش لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اردو کا جو آپ کا فلو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور ظاہر لوگ انجوائے نہیں کر پاتے اس کو. اس وقت ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے حسن بھائی کہ ابھی بھارت میں جو ورلڈ کپ ہوا، جی مطلب انڈینز بھی، پاکستانی بھی، ہم بڑے ایموشنل ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بس یہ زندگی موت کا مسئلہ آ جی گیا ہاں، ہے. بالکل. کیا یہ اب کی نسل کی ایک حقیقت ہے، یا تب کے زمانے میں بھی اسی طرح سے پیشن اور پاگل دیوانگی کی حد تک اتر جانا اور زندگی موت کا مسئلہ بنا دینا، یہ میری نسل اور اس سے پچھلی نسل بھی ایسی ہی تھی؟ ایسی ہی تھی. انڈیا اور پاکستان کے میچز میں خاص طور سے جو ایموشنز تھے وہ بہت زیادہ ہائی ہوا کرتے تھے. لیکن دیکھیے ہمیں یہ سکھایا گیا جس اسکول کے ہم ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جی کامنٹریٹر کا کام ہوتا ہے ڈسکرائب کرنا ایونٹ کو. ٹھیک ہے. اپنے جذبات اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. تو ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا کرتے تھے. مثلا اگر ایک انڈین پلیئر بہت اچھا اسٹروک کھیل رہا ہے تو اس کو اسی انداز سے ڈسکرائب کرنا چاہیے، اسی جوش و خروش کے ساتھ جس انداز سے آپ جاوید میرداد کے اسٹروک کو کر رہے ہیں. ٹھیک. صرف یہ فرق تھا. اب میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ انڈین کامنٹیٹرز تو باقاعدہ نہیں، اب نہیں ہے وہ. بالکل وہ جو نارمز تھے نا وہ تبدیل ہو گئے ہیں. آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا، سیر بھی کی، آسٹریلیا سے لے کے بھارت تک، سری لنکا سے لے کے انگلستان تک. کچھ کوئی یادگار واقعہ ایز اے کامنٹیٹر، خاص طور پہ انڈیا میں آپ کے انداز کو بہت فالو کیا گیا اور آپ کے انداز کو ریپلیکیٹ کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی. اس تجربے کے بارے میں بتائیے کہ جب آپ کامنٹری سے آف کامنٹری، جب ہوٹل میں جاتے تھے یا کسی تقریب میں چلے گئے، کیسا رسپانس ملتا تھا آپ کے انداز بیان کو، آپ کی اردو کو؟ 87 تک تو یہ عالم تھا کہ چونکہ اس وقت تک انڈین براڈ کاسٹنگ بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اور لوگ پاکستانی کامنٹری کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. بالکل. PTV کو بھی بہت زیادہ دیکھتے تھے وہاں، تو ہم پہچانے بھی جاتے تھے. مثلا میری جہاں بھی میں جاتا تھا تو لوگ یہی کہتے تھے بھئی آپ کی کامنٹری ہم سنتے ہیں. آج بھی اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرے فیس بک پہ انڈیا سے بہت میسیجز آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ لیکن ہمارے والد آپ کے بڑے فین تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ ان کو ضرور سنیں. اور پاکستان کی کامنٹری کو اوور آل بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، اس لیے کہ عمر قریشی، افتخار احمد صاحب، چشتی مجاہد صاحب، ان کا ایک نام تھا، منیر حسین صاحب، جی ہاں، ان کا ایک نام تھا اور یہ بڑے کیلیبر کے کامنٹیٹرز تھے. کچھ یہ بتائیے کہ عمر قریشی صاحب، افتخار صاحب، منیر حسین صاحب، ان کے حوالے سے کہ ان کی کیا، آپ کی اور ان سب کی کیا یونیک ڈسٹنکشن تھی؟ دیکھیے میں نے ہر ایک اپنا جدا انداز. جی بالکل. میں نے عمر قریشی صاحب کو صحیح معنوں میں اپنا ان کو روحانی استاد تسلیم کرتا ہوں. واہ. میں نے جب میں میرے خیال 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں نے ان کی کامیاب کاپی کرنی شروع کی. اچھا اس کے بعد جب میں میٹرک میں پہنچا تو اس وقت ایک نیا 2 in 1 آیا. تو میں یہ کیا کرتا تھا کہ میں محلے کے لڑکوں کو جمع کر کے ان کو کہتا تھا جب چوکا اور چھکا لگے تو تم نے شور مچانا ہے اور تالیاں بجانی ہیں. تو وہ جب ہم اپنے بڑوں کو سنایا کرتے تھے وہ کہتے تھے بھائی حیرتناک طور پہ اتنی زیادہ تم کاپی کرتے ہو. قریشی صاحب کی بڑی خوبصورت آواز تھی، ڈسکرپشن ان کی سپرب تھی اور وہ بھی گیند کے ساتھ چلتے تھے. افتخار احمد صاحب کی ڈسکرپشن بہت اچھی تھی، بڑا کمانڈ تھا ان کو. چشتی مجاہد صاحب اسٹیٹسٹکس بڑے وقت پہ بتایا کرتے تھے اور یہ میں نے ان سے سیکھا.
منیر حسین صاحب چونکہ جرنلسٹ بھی تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، روانی بھی تھی، آواز بھی اچھی تھی، تو میں نے ان لوگوں زبان کے پہ ساتھ عبور ان کا جی بہت کچھ سیکھا، اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے ایک ایسے دور میں کامنٹری شروع کی جب یہ سپر اسٹارز کامنٹری کے وہاں موجود تھے۔ اچھا، یہ جو اسٹیٹسٹکس کی بار بار بات ہو رہی ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو کامنٹیٹر کے سامنے اب تو خود اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے اس کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں جی بابر اعظم نے اگر 50 کی ہیں تو اس کی کتنی 50 ہے۔ آپ لوگ کیسے ریسرچ کر کے سامنے کیا کاغذ پہ نوٹس بنا کے رکھا کرتے تھے؟ کیسے ہوتا تھا؟ توثیق میرا اس کو سیلف ریز نہ کہا جائے، میرا تو یہ ہے کہ 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ اگر آپ اس سے گفتگو کرنے بیٹھیں تو میرا خیال ہے مجھے 50 to 60% ریکارڈ پوری دنیا کے زبانی یاد ہے۔ زبانی یاد ہے، اور پاکستان کے تقریباً 70 to 80%۔ تو یہ مجھے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا، لیکن زبانی یاد ہے آپ؟ جی، لیکن مطلب ظہیر عباس سے لے کے ماجد خان، حنیف محمد تک؟ اگر مجھ سے آپ ڈسکس کریں کب شروع کیا، کون سی ان کی ٹاپ اننگز تھیں، کس اننگ میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، یہاں تک کہ مجھے وننگ اسٹروکس تک یاد ہیں کہ مثلا لارڈس کا ٹیسٹ 1982 میں ہوا، تو وہ بہت ہی زبردست یادگار میچ تھا۔ تو یہ زبانی آپ بتا رہے ہوا کرتے تھے یا کچھ نہیں، لکھا ہوتا تھا؟ میں نوٹس آن دا ہوتے تھے سیف صاحب؟ ٹائڈ، ہاں نوٹس ہم لکھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بڑی محنت کرنا پڑتی تھی کیونکہ آپ کو ریفرنسز تلاش کرنے ہوتے تھے، کتابیں خرید کے لانی پڑتی تھیں، آپ کو اخبارات دیکھنے پڑتے تھے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، اب تو ٹی وی آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ کوئی ایک بیٹسمن چاہے پاکستان سے ہو، اپنے نیشنل پیٹریوٹک اس سے نکل کر، ایک ایسا بیٹسمن جس کی سٹروکس کے ساتھ، بال کے ساتھ چلنے میں ایز اے کامنٹیٹر آپ کو بہت لطف آیا؟ دو کا میں نام لوں گا، ایک جاوید میاں پاکستان کے، اور ایک ویوین ریچرڈز ویسٹ انڈیز کے۔ یہ دونوں اپنے اپنے انداز کے بہترین پلیئرز تھے۔ جاوید میاں واز اے فائٹر، ہمیشہ مشکل موقعوں پر جاوید میاں نے آؤٹ اسٹینڈنگ اننگز کھیلی۔ بے شک۔ ویوین ریچرڈز کا ایک اپنا شاہانہ انداز تھا، ان کا نام بھی کنگ ریچرڈز کہتے تھے ان کو۔ اب ان کا دیکھیے 4 بادشاہوں کے نام، آئزک ویوین الیگزینڈر ریچرڈز، یہ ان کا پورا نام تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے، تو اس لیے ان کے کھیلنے میں بھی وہ شاہانہ پن جھلکتا تھا۔ بے شک۔ بہت ہی متاثر کن اننگز کھیلتے تھے۔ یہ 2 کھلاڑیوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اور بالرز میں؟ اور بالرز میں اس زمانے میں وہ ایرا جو تھا وہ سپر اسٹارز کا ایرا تھا، تو ساری دنیا میں بہترین فاسٹ بالرز ہوا خاص طور کرتے پہ تھے۔ ویسٹ انڈیز کے اس وقت جو اب ویسٹ انڈیز کے سب سے زیادہ جس بالر نے مجھے متاثر کیا وہ مائیکل ہولڈنگ تھے۔ مائیکل ہولڈنگ کا جو رن اپ تھا اس کے بارے میں ڈکی برڈ نے کہا تھا کہ وہ اتنے سافٹ فوٹڈ ہیں کہ میرے پاس سے گزر جاتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے ہوا کا جھونکا مجھے چھو کے گزر گیا۔ کیا اچھا، کیا اچھا۔ اچھا حسن بھائی، ایک کنٹرول روم کی ہماری پروڈکشن ٹیم کی ایک فرمائش ہے آپ سے۔ جی ضرور۔ اس وقت کوئی میچ تو نہیں ہو رہا، جی جی، لیکن مائیکل ہولڈنگ آ رہے ہیں، انہوں نے جاوید میاں کو بال کروائی ہے اور جاوید میاں نے شاٹ کھیلی ہے، اور وہ چھکا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کولن کرافٹ باؤنڈری پہ کھڑے ہیں اور وہ کیچ پکڑنے کی طرف بڑھے ہیں۔ آگے ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، یہ اس پوری چیز کی منظر کشی کیجیے۔ اور میچ ہو رہا ہے کہاں آپ بتلائیے تو؟ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لارڈس میں کر دیں۔ چلے لارڈز میں ہو رہا ہے، باربیڈوس میں ہو رہا ٹھیک ہے، ہے، یا کراچی میں ہو رہا ہے، کہیں بھی۔ تو یہ ایک اس کی ذرا منظر کشی کیجیے، اور ہم دیکھ نہیں رہے، ہم ریڈیو پہ سن رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ہولڈنگ ٹو جاوید میاں، اور کرافٹ جو ہے وہ اس کو فیلڈ کریں گے، کیچ ہوتا ہے یا چھکا ہوتا ہے، یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ لارڈس کرکٹ گراؤنڈ، جہاں پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ جاوید میاں اس وقت کریز پر موجود ہیں، اور مائیکل ہولڈنگ ویسٹ انڈیز کے مایہ ناز فاسٹ بالر اپنے رن اپ پر موجود ہیں۔ جاوید میاں کو دیکھتے ہوئے مائیکل ہولڈنگ، جو اپنے سافٹ فوٹڈ رن اپ کے لیے دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، دنیا کرکٹ کے تیز ترین بالر، ان کے لیے فیلڈ ہے 3 سلپ، 1 گلی، بیکورڈ پوائنٹ، کور، مڈ آف، مڈ آن، ڈیپ بیکورڈ اسکوائر لیگ اور لانگ لیگ۔ تو 5 فیلڈر آف سائڈ میں ہیں، 4 آن سائڈ پر۔ تمام تماشائیوں کی نگاہیں مائیکل ہولڈنگ اور جاوید میاں کی جانب مرکوز۔ کیا جاوید میاں مائیکل ہولڈنگ کو وہ اسٹروک لگانے میں کامیاب ہوں گے جس سے پاکستان فتح کے اور قریب ہو جائے گا؟ مائیکل ہولڈنگ نے سٹارٹ لیا اپنے بالنگ کے
نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے، دوڑنا شروع کیا، وہی خوبصورت اسٹائل، وہی دوڑنے کا انداز، دوڑتے ہوئے آئے، امپائر ڈکی برڈ کے پاس سے گزرے، ہاتھ اوپر اٹھا، گیند کی جاوید میرات کو، جاوید میرات نے ڈرائیو کیا، نہایت دلکش اسٹروک، گیند باؤنڈری لائن کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر کولن کرافٹ موجود ہے، کرافٹ نے ڈائیو کیا، فل لینگ ڈائیو، گیند کو بالکل باؤنڈری لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر روکنے میں کامیاب ہوئے، مگر اس عرصے میں جاوید میرات نے دوڑتے ہوئے 3 رنز مکمل کر لیے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا امپائر ڈکی برڈ کے پاس سے گزرے، اب دیکھیں یہ منظر آج کل کے زمانے میں تو سب کچھ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہت ریڈیو کامنٹری، اصل کامنٹری ریڈیو کامنٹری ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، اوکے، جی ہاں، کیونکہ آپ کو ڈسکرپشن کا پورا موقع ملتا ہے، اور سننے والے، ایک زمانہ تھا آپ نے سنا ہوگا کہ ریڈیو یعنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے ریڈیو پہ لوگ سنا کرتے تھے۔ بالکل بالکل، لیکن پی ٹی وی کو میں یہ داد دوں گا کہ پی ٹی وی کا مجھے آج تک یاد ہے، یہ ضرور میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا، جو ہمارے لیے سب کے لیے قابل فخر بات ہے۔ 87 کی بات ہے، ورلڈ کپ ہونے میں چند مہینے باقی تھے، اور بی بی سی کی ٹیم کو دوردرشن نے بلوایا، اچھا، کہ جی ہمیں گائیڈ کیجئے کہ ہم کوریج کیسے کریں۔ مشترکہ طور پہ ہو رہا تھا پاکستان اور بھارت، جی ہاں، 87 کا ورلڈ تو وہاں پر پاکستان کے اختر وقار عظیم صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ تو مجھے آج تک یاد ہے، پیٹر بیکسٹر تھے ڈائریکٹر بی بی سی، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو پی ٹی وی موجود ہے، یہ اٹس اے گریٹ ماڈل، آپ ان کو فالو کریں، جو کوریج یہ کرتے ہیں میرا خیال ہے ہم بھی وہی کوریج کریں گے۔ واہ، میرا خیال ہے اٹ واز اے بگ کمپلیمنٹ۔ جی ہاں، پی ٹی وی کے کام کو، اس کے براڈ کاسٹ کے انداز کو ایک ایگزامپل کے طور پر رکھا گیا۔ اور اس زمانے میں پی ٹی وی پہ کامنٹری کرنے میں مجھے اس لیے بھی مزہ آتا تھا کہ پی ٹی وی ہر چیز کو بڑے سلیقے سے کور کرتا تھا۔ مثلا اب بہت کوئک ہو گئی ہے نا، تو آپ کٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، گیند باؤنڈری لائن پہ جا رہی ہے، آپ نے کٹ کیا، آپ چلے گئے، فیلڈر کو دکھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اس کو فالو کرتے تھے، تو وہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آیا کرتا تھا۔ ایگزیکٹلی، اب ٹک 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 ہاں، اب ذرا ٹک تیز ٹک جو ہوتا ہے اس نے کام خراب کر دیا۔ حسن بھائی، بہت لطف آیا ہمیشہ کی طرح آپ سے مل کر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، مجھے خود بڑا مزہ آیا، ایک تو پی ٹی وی کی وجہ سے، پھر آپ کے ہونے کی وجہ سے۔ بہت عنایت آپ کی۔ آپ کو کیسا لگا آج کا شو؟ ہمیں ضرور بتلائیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اور ہمارے انسٹاگرام پہ۔ خوش رہیے، ملیں گے پھر، خدا حافظ۔